بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کی تفسیر، ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة۔ ساجد حسین تو آواز بول نہیں رہے ہیں۔ محمد شہباز لائن پہ ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس چھوٹی سی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل جس کا معنی آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا، ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، اسے ویل کہتے ہیں۔ ہومزہ اور لومزہ، اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہومزہ اور لومزہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہومزہ وہ شخص جو سامنے برائی کرے، اور لومزہ وہ شخص جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہومزہ اور لومزہ میں فرق ہے۔ ہومزہ کہتے ہیں جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرے، غیبت کرے، اور لومزہ کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے۔ ظاہر بات ہے، زبان سے برائی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے، مثال کے طور پہ آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، ظاہری چیز، تو اس کو زبان سے نہ کہہ کر کے پیچھے سے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، یا آنکھوں سے اشارہ کر کے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ تو آنکھوں سے، ہاتھوں سے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے کسی کی غیبت، کسی کی برائی، یہ حرام ہے۔ اور یہی ہومزہ اور لومزہ، جس کے معنی ہوتے ہیں برائی کرنا، غیبت کرنا، اور اس کے الگ الگ مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، ہومزہ کے معنی جو آدمی فیس ٹو فیس روبرو برائی کرے، اور لومزہ جو غیر موجودگی میں برائی کرے، پیٹھ پیچھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہومزہ کہتے ہیں آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرے، اور لومزہ کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ ہومزہ اور لومزہ، جو برائی کرتا ہے سامنے یا پیٹھ پیچھے، ہر ایک کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا، جمع مالا جس نے مال کو اکٹھا کیا، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا، اسی سے تعداد ہے، عدد ہے، اس کو گن گن کے رکھا، حفاظت کے ساتھ رکھا، اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیا۔ مال جمع کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ مال جو جمع کرے اور اس میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ کرے، اس میں برائی ہے، اس میں گناہ ہے۔ ورنہ مطلق طور سے مال جمع کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مال انسان کمائے، لیکن کمانے کے بعد اگر وہ خالی سیت سیت کر کے رکھے، تہ تہ کر کے رکھے، گن گن کے رکھے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، نہ اس میں صدقہ خیرات کرے، نہ زکوٰۃ دے، تو اس کے لیے کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ الذی جنہوں نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یہاں مفسرین نے دو معنی بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، تو ہو کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جس نے مال اکٹھا کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخلدہ میں ہو کی ضمیر مال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو میں ترجمہ دونوں اعتبار سے کر دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ وہ شخص گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی کبھی مرنے نہیں دے گا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، اسے مرنے نہیں دے گا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے، اور یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اخلدہ، ایک معنی ہمیشگی کی معنی بولتے ہیں، جس کہتے ہیں خالدن مخلدن فی النار، یعنی آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ تو خالد اخلد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ فرما رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نبذا کے معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں، لَيُنبَذَنَّ یہاں نون تاکید ثقیلہ ہے، تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، فی الحطمہ، حطمہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مراد اس سے جہنم ہے، یعنی جہنم میں جب انسان جائے گا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جسم کا کوئی اعضاء صحیح سلامت نہیں رہے گا، کوئی بھی عضو، تمام اعضاء ادھر کے ادھر ہو جائیں گے اور ہڈیاں ادھر کے ادھر ہو جائیں گی، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، اس کو ضرور ضرور پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ کے اندر، یعنی توڑنے پھوڑنے والی جہنم کے اندر، توڑنے پھوڑنے والی جہنم کے اندر اس کو ضرور ضرور پھینکا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک عظیم گناہ کیا، اور گناہ کیا تھا؟ مال تو کمایا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، اس میں اس کا مال نصاب تک پہنچ گیا، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اس کے تعلق سے بہت وعید آئی ہے، بہت دھمکی ہے، قرآن کے اندر بھی، اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر بھی۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، یہ توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے، حطمہ کسے کہتے ہیں؟
فرمایا نار اللہ الموقدہ، موقدہ وقدہ اس کے معنی ہوتے ہیں جلانا، موقدہ کے معنی آگ جلانا، جلی ہوئی آگ۔ تو اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی طرف سے آگ ہے جو آگ الموقدہ جلائی ہوئی ہے، یعنی وہ آگ پہلے سے جلا کر کے تیار ہے، مراد اس سے جہنم کی آگ۔ حتمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جس کو اللہ نے جلایا، اور اس سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ میں وہ شخص ڈالا جائے گا جو مال اکٹھا کرے گا اور اس میں کسی کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا۔ اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع کے معنی ہوتے ہیں طلع کے معنی طلوع ہونا، چڑھنا، نکلنا، جو چڑھ جائے گی۔ التی تطلع، جو آگ چڑھے گی، علی الافئدہ، دلوں تک۔ فؤاد کی جمع افئدہ، جس کے معنی ہوتے ہیں دل۔ وہ آگ دلوں تک چڑھ جائے گی۔ کیا مفہوم؟ دنیا کے اندر انسان اگر کہیں جلنے لگتا ہے تو وہ آگ دلوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اس سے پہلے انسان مر جاتا ہے، اس لیے کہ باہری حصے کی گرمی سے ہی وہ دل اندر اندر جل جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی کیا کیفیت ہوگی؟ جہنم کی آگ جلتے جلتے وہ دلوں تک چڑھ جائے گی، لیکن پھر بھی انسان کی موت نہیں ہوگی۔ انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن اس کا دل جلے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں تک چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، موصدہ کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا، یعنی جہنم کے دروازہ اور دوسرے راستے سب بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل پائے۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر بند ہوگی۔ فی عمد ممددہ، عمد کے معنی ہوتے ہیں ستون، کھمبا، اور ممددہ کے معنی ہوتے ہیں دراز ہونا، پھیلنا، مراد یہاں بڑے بڑے کھمبے۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے کھمبے، یعنی ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے وہ آگ بند ہوگی، اس کا دروازہ بند ہوگا، اس کے راستے بند ہوں گے تاکہ اس سے نکل نہ پائے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا، اس میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے آمنے سامنے اور پیٹھ پیچھے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس شخص نے مال کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیش باقی رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو ضرور ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، یعنی توڑنے پھوڑنے والی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ حطمہ سے مراد جہنم۔
وہ آگ کیسی ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھنے والی ہوگی، جو آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر بند ہوگی، فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، بڑے بڑے خمبوں میں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح ہوئی۔ انشاءاللہ اسی پہ یہ درس ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔